جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ جمعے کا دن ہے، اے مالک سب کی مشکلیں آسان فرما دے۔ توبہ کرنے میں دیر مت کرو کیونکہ موت اچانک آئے گی۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھاؤ۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہتر ہے۔ سب سے زیادہ قابل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخیں زیادہ ہوگی۔ بس نرم طبیعت اور نرم گفتگار بن جاؤ تاکہ تمہارے چاہنے والے زیادہ ہوں۔ ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بھاپ سکیں۔ نمبر 1، تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد۔ نمبر 2، تمہارے غصے میں پوشیدہ پیار۔ نمبر 3، تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو کیونکہ لوگوں کی ضروریات کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کی عنایت ہے۔ زندگی کے 3 اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو جس کو تم چاہتے ہو، اس سے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرے۔ 3 انسان ہمیشہ 3 چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ اگر کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ زندگی جینے کے 2 ہی راستے ہیں: بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کرو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے کیونکہ عزت محبت سے کئی زیادہ خاص ہوتی ہے۔ سکون وہ تو قرآن کی تلاوت میں ہے، اور مجھے اس کے کن کی امید تھکنے نہیں دیتی۔ تو پھر مایوسی کیسی؟ جس کہانی کا آغاز تم اب بدل نہیں سکتے اس کا انجام اللہ کے حوالے کر دو۔ نماز کا رہ جانا دنیا کے ہر نقصان سے بڑا نقصان ہے۔ یقین اور تڑپ ہو تو اللہ کو 7 آسمانوں پر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ تو شاہ رخ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کچھ راستوں کی حقیقت اللہ ہمیں اس لیے دکھاتا ہے تاکہ ہم نقصان سے پہلے واپس مڑ سکیں۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ سارا دن وہ ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بیچتا ہے۔ الحمدللہ زندگی بہت خوبصورت ہے اور شکر کے لیے یہ وجہ کافی ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تمہیں اس سے بہتر دے گا جو تم سے لے لیا گیا۔ اگر سجدہ نہ ہوتا تو ہم ان تمام دکھوں میں گر کر مر جاتے جنہیں ہم اللہ کے سوا کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ لوگوں کی محبت پانی کے بلبلے جیسی ہے، زیادہ دیر نہیں رہتی، مگر اللہ کی محبت آب حیات ہے، ہمیشہ ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی۔ یوں لگتا ہے جیسے انسان کی عافیت لا علمی میں ہی ہے، بس صرف وہی وقت اچھا ہوتا ہے جب آپ کسی کی اصلیت نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تڑپ کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ میرے رب میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ جب مشورہ اللہ سے مانگا جاتا ہے تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ اس بات کا فیصلہ وسیلے بنانے والے پر چھوڑ دو۔ سجدہ کر لیا ہے تو کیوں خدا سے ضد لگائے بیٹھے ہو؟ طریقہ بندگی ہے، سر سے پہلے دل کو جھکایا جاتا ہے،
کیوں ہوتے ہو پریشان انجام کے خوف سے تم؟ ان کے پیچھے نہیں بھاگتے جن کا معاملہ خدا کو تھما دیا جاتا ہے۔ گرانے والوں کو خبر نہیں ہے شاید کہ خدا تھام لیتا ہے اسے جو گر گیا۔ پھر خدا نے نواز دی آخر مجھے صبر سے، جب میں اس کی رضا کے لیے خود سے بھی لڑ گیا۔ کبھی غور کیا ہے انسانوں سے ہم کتنی بلند آواز میں بات کرتے ہیں اور وہ پھر بھی ہمارے اصل جذبات نہیں سمجھ پاتے، اور اللہ سے ہم اتنی آہستہ سے بات کرتے ہیں اور وہ ہر الفاظ کی تڑپ سمجھ لیتا ہے، اور اللہ تمہیں یوں ہی خوش کر دے گا جیسے تم نے کبھی کوئی غم دیکھا ہی نہ ہو۔ صبر کرو، یقین رکھو، مایوس دل کے لیے معجزے نہیں ہوتے۔ اگر تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو ایک بار آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ کیونکہ ہم خود بھی خود کے ساتھ اتنا مخلص نہیں ہوتے اتنا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اپنے فیصلوں کو اللہ پر چھوڑ دو، مایوسی تمہیں چھوڑ دے گی۔ جو شخص اپنا راز چھپاتا ہے وہ اپنا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ ہمیشہ اپنے رب سے پر امید رہو، کیونکہ اس پوری دنیا میں جتنی جلدی رب راضی ہوتا ہے اتنی جلدی کوئی راضی نہیں ہوتا۔ اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر نہ آزمائیں جس نے آپ کو حرف حرف بولنا سکھایا ہے۔ جب وضو کرنا مشکل لگ رہا ہو تو سوچا کریں کہ میں اپنے گناہ دھو رہا ہوں۔ وقت کو پیدا کرنے والے کو وقت دے کر دیکھو، وہ تمہارا وقت بدل دے گا۔ بے صبری انسان کو صرف منزل سے دور نہیں کرتی بلکہ تعلقات اور رشتوں سے بھی محروم کر دیتی ہے۔ ساری دنیا کے رہنماؤں کی رہنمائی بھی کچھ نہیں کر سکتی اگر آپ خود کچھ کرنا نہیں چاہتے۔ تہجد کی دعائیں معجزوں کے اتنے ہی قریب ہوتی ہیں جتنا اس وقت اللہ تم سے قریب ہوتا ہے۔ جب دوستی رب سے ہو جائے تو تربیت بھی کرتا ہے۔ استغفار کے فائدے، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، حالات اچھے ہوتے ہیں، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں کے ساتھ کریں: کوشش، سچ، یقین۔ کوشش دن بہتر کرنے کے لیے، سچ اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ کامیابی چاہتے ہو تو موقع دینے والوں کو کبھی دھوکا اور دھوکا دینے والوں کو کبھی موقع نہ دو۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس میں قوت برداشت ہو وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ وفا مرد عورت میں نہیں ہوتی، وفا خون میں ہوتی ہے، فطرت میں ہوتی ہے، تربیت میں ہوتی ہے۔ انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر لے، اس مقام پر پہنچ جائے، لیکن جب تک نماز نہیں پڑھتا تب تک وہ ایک ناکام ترین انسان ہی ہے۔ شفاعت کے منتظر ہیں محمد آل محمد سے، ورنہ نہ میں اچھا نہ میرے اعمال۔